السلام علیکم میرے بزرگوں اور دینی ایمانی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے میں مسلمانوں کو صدقہ فطر نکال لینا چاہیے، کیونکہ صدقہ فطر ایک ایسا صدقہ ہے جو کہ مسلمانوں پر واجب ہے، یا ہر حال میں مسلمانوں کو نکالنا ہوگا۔ لیکن یہ صدقۃ الفطر اگر نہ نکالا جائے تو مسلمانوں کے ذمے میں واجب باقی رہ جائے گا۔ اگر یہ صدقہ فطر واجب باقی رہ گیا تو ہمارے روزے معلق رہ جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ صدقہ فطر اگر نکال دیا جاتا ہے، غریبوں کے گھروں میں پہنچا دیتے ہیں تو ہمارے روزے قبول ہوتے ہیں۔ اور صدقہ فطر ادا کرنے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزوں میں جو کچھ کمیاں رہ جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے اور گناہ کرنے کی وجہ سے، ان روزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صدقہ فطر کتنا ادا کرے، کتنا نکالے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 چیزوں سے صدقہ فطر نکالا جاتا تھا۔ نمبر 1 گندم، یعنی گیہوں، جو، کھجور اور کشمش۔ گندم اور جو سے نصف سا نکالا جاتا تھا، اور کھجور اور کشمش سے 1 سا نکالے جاتے تھے۔ نصف سا کا جو وزن بتایا گیا وہ علماء کرام میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ نصف سا 2 کلو کا ہوگا، بعض کا کہنا ہے 1.25 کلو کا ہوگا، بعض کا کہنا ہے کہ 1 کلو 575 گرام کا ہوگا، اور اسی طریقے سے 1 سا میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ 3 کلو 300 گرام کا ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ 3 کلو وزن کا 1 سا ہوتا ہے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ 3 کلو 150 گرام کا 1 سا ہوتا ہے۔ عزیزوں، لیکن اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ صدقہ فطر زیادہ ادا کرنا چاہیے، لیکن محقق اور زیادہ واضح اور صحیح یہی ہے کہ 3 کلو 300 گرام نکالا جائے 1 سا کے حساب سے، اور اگر نصف سا نکالتے ہیں تو 1 کلو 575 گرام یا 2.25 کلو کے حساب سے نکالا جائے۔ جو غریب طبقہ ہے، جو صاحب نصاب تو ہیں لیکن کمزور ہیں، تو انہیں جو اور گیہوں کے یا آٹے کے دام سے اس کو روپے نکالنا چاہیے۔ اگر غریب لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کے وزن کے دام جو بنتا ہے وہی ادا کرنا چاہیے، اور اگر
تھوڑا مضبوط ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو روپے پیسے عطا فرمایا ہے اور دھن دولت بھی دے رکھا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کشمش یا کھجور سے صدقہ فطر نکالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے سب کچھ ہے، جو ہمارے پاس ہے یہ سب بھی اللہ کے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کیا جو چیز ہم پر واجب ہے وہ ہم 1 سا یعنی 3 کلو کے حساب سے ہم کھجور کا جو دام بنتا ہے یا کشمش کے جو دام بنتے ہیں، اگر ہم دے سکتے ہیں تو ہم کو دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جو کمزور ہوتے تھے روپے پیسوں کے اعتبار سے وہ گندم یعنی گیہوں اور جو سے دیا کرتے تھے، لیکن جس کے پاس روپے پیسے تھوڑے اور زیادہ ہوتے تھے تو وہ کھجور سے دیا کرتے تھے، اور جس کے پاس اور زیادہ روپے پیسے ہوتا تھا وہ کشمش سے دیا کرتے تھے۔ تو آج ہم کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے، اور یہ صدقہ فطر کم سے کم عید سے 1 دن پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے، تاکہ جو غریب بھائی ہمارے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید سکیں اور وہ بھی عید کے لیے شاپنگ کر سکے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کر دیں۔ لیکن اگر عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ عام صدقے کی طرح اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ پھر صدقہ فطر دینے کا جو مطلب تھا وہ مطلب پورا نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ بھی خوشیاں منائیں، لیکن جب ہم عید کی نماز کے بعد دیں گے تو وہ شاپنگ کیسے کریں گے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے اب کپڑے کیسے خریدیں گے؟ تو صدقہ فطر دینے کا جو اصل مقصد تھا وہ مقصد پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ عام صدقے کی طرح اس کو ثواب ملے گا۔ تو عزیزو، ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم صدقہ فطر عید سے پہلے ہی ہم ادا کر دیں۔ عید کے دن اگر نہیں بھی ہو پاتا ہے تو عید کی نماز سے پہلے کم سے کم ضرور ادا کر دیں، تاکہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جن کے گھروں میں شاید کہ چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا، کم سے کم وہ بھی کچھ اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا سکے، کچھ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکے۔ شریعت نے اسی لیے انہی غریبوں کی طرف دھیان رکھتے ہوئے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔